الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بہرحال جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب تقوی انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ متقی انسان کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اس کو متقی اور تقوی والا پرہیزگار انسان کہا جاتا ہے۔ وہی آدمی پرہیزگار ہے، اور جو آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا محب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے۔ گویا کہ جو آدمی گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو متقی بننا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یہ خوف خدا کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان کے دل کے اندر خشیت الہی نہیں ہوگی، خوف خدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان متقی بن نہیں سکتا، پرہیزگار بن نہیں سکتا، گناہوں سے پاک ہو نہیں سکتا۔ جب انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو پھر انسان تقوی والا بن جائے گا، پھر انسان متقی بن جائے گا۔ آپ دیکھیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو، اس سے گلاس یا کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری امی، میری والدہ مجھے ڈانٹے گی، مجھے مارے گی کیونکہ میں نے نقصان کر دیا۔ اسی طرح جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر، خشیت نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک ہمارے اندر گناہوں کی نفرت نہیں پیدا ہوگی، ہم متقی نہیں بن سکتے، پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی مل جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تو پھر ہمیں خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا، خشیت الہی کو اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ یہ بن مانگے اللہ رب العزت کسی کو عطا نہیں کرتے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے خشیت الہی مانگے گا، اللہ رب العزت کی محبت کو مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں عطا کر دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے میں بغیر محنت کے یہ دونوں نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، تو وہ ساری زندگی لگا رہے، اس کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو اس کو چاہیے
یہ دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے اور ان لوگوں کی محبت عطا کر دیجئے جن کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت کی محبت ہے یہ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک انسان اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نہیں کرتا، یہ محبت والوں سے ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب تک وہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں یہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کسی آدمی کو عشق مجازی ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جب بھی اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں، کیسے، کس وجہ سے میرے محبوب کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح جو آدمی اس کے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اس کے محبوب کے اوصاف بیان کرتا ہے، اس کے محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے جس سے اس کو عشق ہوتا ہے، تو آدمی کو اس آدمی سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جس سے مجھے محبت ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ عشق مجازی ہے، یہ ایک فانی محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ تو جو باقی محبت ہے اللہ رب العزت کی محبت ہے تو وہ بن محبوب بندوں سے محبت کیے بغیر مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی محبت مل جائے تو اس کو چاہیے وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے لگ جائے، وہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے لگ جائے، پھر آپ دیکھیں اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو گناہوں سے بچنا ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان کو رونا پڑتا ہے، اور رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے۔ بن روئے انسان کو یہ زندگی مل جائے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ روتا ہے تو ماں کو پتہ لگ جاتا ہے میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے، میرا بیٹا اس وقت بھوکا ہے، یا ماں کو پتہ لگ جاتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں کے دل میں آ جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے پاخانہ کر لیا ہوگا، پیشاب کر لیا ہوگا، اس لیے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب تک بندہ اللہ کے سامنے روئے گا نہیں اس کو اللہ کی محبت اور خشیت الہی ملنی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی محبت مل جائے اور میرے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، میرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انبیاء کرام، انہوں نے راتوں کو اللہ سے مانگا ہے، وہ اللہ کے سامنے روئے ہیں، تب جا کے اللہ رب العزت نے یہ جو معرفت اپنی ہے، یہ محبت ہے، یہ خشیت الہی ہے، ان کے سینوں میں پیدا کی۔ اب گناہوں سے بچنے کی اہمیت کیوں مشائخ اللہ والے گناہوں سے انسان کو بچاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ترغیب دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے بچو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کئی گناہوں کو ذکر کیا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ادارے میں کوئی کام کر رہا ہو اور وہ ادارے کے اصولوں ضوابط کے خلاف کام کر رہا ہو
تو ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے، ادارے کا جو مالک ہوتا ہے، وہ اس کو کہہ دیتا ہے بھائی آپ کی یہاں میرے ادارے میں گنجائش نہیں ہے، وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ ایک عارضی مالک ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم اس کی نافرمانی کریں تو وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ان سے توبہ کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، تب ہمیں اللہ رب العزت کی محبت ملے گی۔ اگر ہم کہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت کی محبت اور خشیت الہی مل جائے گی، تو یہ ہمارا خیال صرف خیال ہی رہے گا، ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی محبت نہیں ملے گی۔ انسان نفلی اعمال کم کرے مگر گناہوں سے بچے، انسان رات کو تھوڑا جاگے مگر گناہوں سے بچے، انسان قرآن کی تلاوت تھوڑی کرے لیکن جو ہے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ذکر اذکار تھوڑا کرے مگر گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گناہ کی مثال ہمارے حضرت جی دامت البرکاتہ العالیہ دیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں گناہ کی مثال ایسے ہے کہ ایک پانی کا ٹینکر ہو، اس میں آپ پورا وال کھول دیں پانی کا اور اس کے اندر سوراخ ہو، وہ ٹینکر کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ اسی طرح ایک ٹوٹی، اس سے ایک ایک قطرہ لوٹے کے اندر آ رہا ہے، ایک نہ ایک دن یہ لوٹا بھر جائے گا۔ اس کی مثال حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، بے تحاشا گناہ کرتا ہے، بے شمار گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ زیادہ اعمال بھی کرتا ہے تو زیادہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کے بنسبت ایک آدمی تھوڑے اعمال کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اس کے دل میں نور قطرہ قطرہ اکٹھا ہو گیا، ایک دن اس کا پورا دل روشن ہو جائے گا، اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، محبت الہی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر انسان گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر یہ جو نور حاصل کر رہا ہے ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گناہوں میں لگا دیتے ہیں، اس کو اپنی نافرمانیوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ خفیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدابیر ہوتی ہیں کہ انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، علم پر عمل کی توفیق اللہ رب العزت چھین دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اعمال کر رہا ہوتا ہے، اعمال کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اعمال کے اندر اخلاص ختم ہو جاتا ہے، انسان اعمال کرتا ہے ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خفیہ تدابیر ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اب خوف خدا کے خشیت الہی کے درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، یہ جو خوف خدا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خشیت الہی کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے عوام الناس کا خوف، عوام الناس کی خشیت الہی۔ یہ جو درجہ ہے یہ ادنا درجہ ہے، یہ ایک معمولی سا درجہ ہے کہ جس طرح عوام الناس ہوتی ہے، گناہ اس لیے نہیں کرتی کہ ہمیں سزا ملے گی، ہمیں سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے گی، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور کسی ادارے کے اندر کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے ادارے کے اندر 2 نمبری نہیں کرتا کہ اگر میں نے کر دی تو یہ جو تھوڑی سی آمدن ہے یہ بھی میرے سے چھن جائے گی اور مجھے ادارے والے نکال دیں گے، اس لیے انسان جو ہے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہ عوام الناس کا خوف ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ صالحین کا خوف، صالحین کی خشیت الہی، یہ بلند درجے کا، یہ بھی اتنا بلند درجے کا نہیں ہے لیکن بلند درجے کا خوف ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ اعمال کرتا ہوں، یہ نیک عمل کر رہا ہوں، یہ بیان کر رہا ہوں، یہ تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ اشراق پڑھ رہا ہوں، یہ چاش پڑھ رہا ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بس انسان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہتا ہے، میرا پتہ نہیں کوئی عمل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ میرے ان اعمال کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو انسان ڈرتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ مالٹا کی جیل میں ان کو بند کیا ہوا تھا. تو انگریز نے یہ آرڈر جاری کیا ان کو مشقت میں ڈالا جائے، تکلیفوں میں ڈالا جائے، تاکہ ان تکلیفوں میں ہی ان کی موت واقع ہو جائے، یہ جو ہے دنیا سے چلے جائیں. اب حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی چونکہ ان کے شاگرد تھے، حضرت مدنی ان کے ساتھ تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے پوچھا، حضرت رو کیوں رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوتا بچہ انسان کی جان کو بھی اللہ کو جو ہے لگا لیتے ہیں، انسان کا مال بھی لگ جاتا ہے، انسان کا وقت بھی لگ جاتا ہے، لیکن اللہ قبول نہیں کرتے. میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک جان ہے اللہ کے دین کے لیے یہ بھی قربان کر دوں گا، اگر اللہ نے قبول نہ کی تو میرا کیا بنے گا. تو یہ خوف تھا ان کو، پتہ نہیں یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ مشقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ میری عبادات کو قبول کرتے بھی ہیں نہیں کرتے. میں تندرستی میں زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری اس تندرستی کو قبول بھی کرتے یا نہیں کرتے. میں خواہشات کو قربان کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری ان خواہشات قربان کرنے کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ایک خوف اور ڈر لگا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک خشیت الہی کا درجہ ہے. انسان کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں میں یہ اعمال کرتا ہوں، میں نے یہ مسجد کا کام کروایا، یہ مدرسے کی خدمت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک خشیت الہی کا درجہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے، کہ اللہ میری قسمت سے یہ رنگ پالیں یہ پھول، میں نے چند ایک پھول چنے ہیں آپ کے لیے. تو انسان کوشش کرے کہ انسان اس درجے کو حاصل کرے، جو بھی اعمال کرے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے تھے، رات کے آخری پہر میں روتے تھے، اللہ جس طرح رات کو عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہ کر سکے. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر برم آ جایا کرتے تھے، اور رات کے آخری پہر میں فرمایا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ جس طرح آپ کی پہچان کا حق تھا ہم وہ پہچان حاصل نہ کر سکے. تو اس طرح ہمارے مشائخ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساری عبادت کرتے تھے، رات کے آخری پہر میں پھر یہ دعا کرتے تھے اللہ جیسے رات عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہ کر سکے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات سردیوں کی عبادت کرتے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کر لیتی، قرآن پڑھتی رہتی. جب تہجد کی اذان کا وقت ہوتا تو دعا کرتی ہے اللہ سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو چکی ہیں کہ اللہ میری 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہ لوگ تھے جن کے دل میں اپنے اعمال کی قبولیت کا خوف ہوتا تھا، پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ دیکھیں بلق بن عور کتنا بڑا عبادت گزار تھا، 350 سال عبادت کی، اللہ کی معرفت مل گئی،
اور مستجاب الدعوات بن گیا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کو بھی ضائع کر دیا، ضائع کر دیا۔ جب اللہ اپنی بے نیازی کو ظاہر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سال ہر سال کی عبادات کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ شیطان کو دیکھیں زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لیکن اللہ کی شان بے نیازی کو دیکھیں، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ اعمال کرتا ہوں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ نماز پڑھتا ہوں، یہ سجدہ کیا، پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا پتہ یہی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پر مار لی جائے۔ اس لیے یہ خشیت الہی کا دوسرا درجہ ہے کہ انسان اعمال کرے اور قبولیت کا ڈر لگا رہے، خوف لگا رہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پھر تیسرا درجہ وہ یہ ہے عارفین کا خوف، خشیت الہی عارفین کی، جو اللہ کی محبت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو معرفت الہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خوف ہوتا ہے جن کے دلوں میں معرفت الہی ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کی زندگی 100% شریعت اور سنت کے مطابق ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے، ہر وقت یاد الہی میں محو ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جب اپنی بانٹی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں مجھے مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آج ہم بے فکر ہو چکے ہیں، ذرا فکر نہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری نماز کی بھی ہمیں خود معلوم ہے کیفیت کا، ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سجدوں کا بھی ہمیں پتہ ہے ہم کیسے سجدے اللہ کے سامنے ادا کرتے ہیں، ہماری ذکر اذکار کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم کیسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انجام کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گی، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، بس ان کو یہی خوف دامنگیر لگے رہتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے، اللہ یہ توفیق ہی نہ چھین لیں، ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا خشیت الہی ہوتا تھا کہ حضرت وہ بلند مقام والے تھے، رتبہ اتنا بلند و بالا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام کے یار غار تھے، سفر و حضر کے ساتھی تھے، نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، دنیا میں بھی ساتھ تھے، اب روزہ اقدس میں بھی ساتھ ہیں، کل قیامت والے دن بھی ساتھ اٹھیں گے۔ یہ وہ حضرات تھے، ان کے خشیت الہی خوف خدا کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا جو ہے بال ہوتا، کاش میں جو ہے گھاس ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ خشیت الہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ مقام کہ حشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن خشیت الہی دیکھیے کہ اتنا خوف خدا کہ کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس سے حساب نہ لیا جاتا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، اس لیے کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی تھی، خوف خدا تھا۔ یہ عارفین لوگ تھے، یہ عارف لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو میں نے تذکرہ شروع میں کیا تھا خفیہ تدابیر، اس کا مفہوم یہ ہے
کہ جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان کو اللہ اعمال کی توفیق دیتا ہے لیکن اعمال قبول نہیں ہوتے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان ہدایت سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی مل جائے، ہمیں محبت الہی مل جائے، ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا پڑے گا۔ یہ جو خیر اور شر کی تقدیر ہوتی ہے، جب انسان پر خیر کی تقدیر غالب ہوتی ہے تو انسان کے لیے اللہ رب العزت خیر کے راستے کھول دیتے ہیں۔ بعد میں انسان ساری زندگی گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی حدیث مبارکہ لکھتے رہے، ساری زندگی حدیث مبارکہ لکھتے رہے، جب دنیا سے پردہ فرمایا، کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا بنی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ میری بخشش کا ایک بہانہ تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، میں حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھنے کے لیے میں نے قلم کو دوات میں ڈالا سیاہی کے لیے، جب میں نے اٹھایا، ابھی میں لکھنے کے لیے قلم کو ورق پر لے کر جا رہا تھا، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، میں نے صرف اتنا انتظار کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہوگی، اس کو سیاہی چوسنے دیتا ہوں، بس اس بات پہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ محدث تھے، حدیث پڑھانے والے تھے، لیکن اللہ کو عمل کون سا پسند آیا؟ ایک اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، ایک عبادت گزار عورت تھی، بڑی عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا۔ اس نے ایک بلی کو پیاسا رکھا، اللہ نے اس سے ایمان کی نعمت کو چھین لیا۔ جب انسان کے ساتھ اللہ خفیہ تدبیر کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں تو انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، مگر خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں وہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو ان کی خواب میں زیارت ہوئی، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا وجہ ہوئی، کیا بنا، آپ کی بخشش کیسے ہوگی؟ فرمانے لگے صرف قرآن پاک کی ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو انسان کے ساتھ بعد اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو خیر کو غالب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی رحم دل خاتون تھی، ہارون الرشید کی یا غالباً مامون الرشید کی یہ بیوی تھی، تو بڑی نیک دل عورت تھی۔ یہ جب حج کے لیے گئی تو اس نے دیکھا حاجیوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے پانی کے اندر، تو اس نے نہر زبیدہ کھدوائی، اور آپ جب جائیں گے آپ کو میدان عرفات میں چٹگل میدان ہے، وہاں پر اس کی وہ نہر بنوائی ہوئی آپ کو ملے گی کہ اس نے کتنا، اور کہتے ہیں ایک آدمی نے اس کو کہا کہ یہ جو نہر آپ بنا رہی ہیں یہ بڑا خرچہ ہے، بہت زیادہ خرچہ لگے گا، لیکن اس نے کہا اگر اس نہر کا ایک کدال بھی اگر کئی ہزار سونے کی اشرفیوں کے بدلے بھی ہوگا پھر بھی میں بنواؤں گی۔ تو جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو کہتے ہیں کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، ان سے پوچھا گیا تو ان کو کہا آپ نے تو نہر زبیدہ بنائی تھی، ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے
اس وجہ سے میری بخشش نہیں کی، بلکہ ایک دن ایسے ہوا میں گھر میں جھولا جھول رہی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ اترا، اذان کی آواز آئی، میں نے فوراً جھولے کو روکا اور سر پر دوپٹہ کیا، اس وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ حالانکہ میرے زبیدہ کتنا بڑا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوگی روز محشر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے دل میں بھی آئے گا کہ آج اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، تو میں بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جائے گا شیطان، کہ اے کریم اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ کہے گا جاؤ جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کر دو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن پھر اس کے دل کے اندر تکبر تھا، اس نے کہا تھا انا خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتا، مجھے اللہ نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ پھر انکار کر دے گا، اللہ ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بھی بڑی برکت ہے، انسان کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ بڑا پریشان ہوگا، اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ اب تو میری بخشش نہیں ہوگی، اب تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا بتاؤ اس کی کوئی نیکی ہے؟ فرشتے کہیں گے اے رب کریم اور نیکی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پرچے پر اس نے کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کلمہ طیبہ کے والے پرچے کو لے آؤ۔ جب لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو نیکیوں والے ترازو میں رکھو، جب رکھا جائے گا 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کلمے جب رکھا جائے گا کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ آج ہم اس کلمے کی نعمت کی جو ہے قدر نہیں ہے، جب یہ نعمت کی قدر آ گئی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرنی چاہیے، خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، حج، زکات، عمرے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، اعمال بھی کرتا ہے لیکن اعمال کے اندر اخلاص جو ہوتا ہے اس نعمت اللہ چھین لیتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تیسرا یہ اولیاء اللہ کی نیک لوگوں کی صحبت بھی اس کو میسر ہوتی ہے، لیکن اس کے دل سے اللہ والوں کی محبت کو اللہ نکال دیتا ہے۔ اور آج ایسے ہی ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ نے علماء کی نیک لوگوں کی محبت کو نکال دیا ہے۔ آج ہم علماء پہ اعتراضات کرتے ہیں، آج علماء کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی ننگی گالیاں علماء کو دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ عالم دین ہے، یہ عالم ہے، اس کو اللہ نے علم کی نسبت عطا کر دی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مسجد کا امام ہے، لیکن اس کو اتنی گالیاں، اس کی اتنی توہین کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی، پھر پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، تو اللہ سے نیک لوگوں کی محبت مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بننا، چوتھا آدمی نہ بننا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا ایک عالم یا قاری بننا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا بننا، تیسرا ان سے محبت کرنے والا بننا، فرمایا چوتھا نہ بننا۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ان سے نفرت کرنے والا نہ بننا۔
اگر نفرت کرنے والا بن گیا تو تیری آخرت بھی برباد، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ایسا ہی ہے، آج ہم اللہ کی نگاہ میں گرے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اور ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی ان کے پاس آتا، جب آتا علماء کی کمیاں بیان کرتا رہتا ہوں، کہتا ہے یہ علماء ایسے ہیں، یہ علماء کے اندر یہ گناہ ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے اس کو کہا، میرے بھائی میری ایک بات سنو، مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو قرآن پاک ہے، کتابت والے سے اس قرآن پاک میں رد و بدل ہو جائے، الفاظ میں ہیرا پھیری ہو جائے، کچھ الفاظ جو ہے ان میں کمی بیشی ہو جائے، بتاؤ تم اس قرآن کا ادب کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ تو قرآن ہے، میں اس کا ادب کروں گا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا یہ بھی علماء ہیں، ان کے اندر بھی کمیاں ہیں، یہ کمیاں اللہ دور کر دے گا، آپ کون ہوتے ہو جو ان کی کمیوں کو بیان کرو؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کرے تو نیک لوگوں سے محبت پیدا کریں اپنے دلوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس لیے اپنے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت کو پیدا کریں، اور نیک لوگوں کی محبت ہی محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت مل جائے، خشیت الہی مل جائے، مجھے اللہ کا خوف مل جائے، تو اس کو چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے لگ جائے، ان علماء سے محبت کرے، ان طلباء سے محبت کرے، پھر دیکھے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جب انسان نیک لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتا ہے تو پھر اللہ اس کو دین سے بڑا دور کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں میں بھی دیندار لوگ پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور خشیت الہی عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔